بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم پاکستان اسٹڈیز کلاس 9 فیڈرل بورڈ کے یونٹ 1 آئیڈیالوجیکل بیسز آف پاکستان کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو میں ہم ایک انتہائی اہم اور بنیادی موضوع نظریہ کے بارے میں جانیں گے۔ طلبہ، اکثر ہم نظریہ پاکستان، نظریاتی بنیاد یا قومی نظریے جیسے الفاظ سنتے ہیں، لیکن کسی بھی موضوع کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ آخر نظریہ ہوتا کیا ہے۔ نظریہ کسی فرد، معاشرے یا قوم کی سوچ، عقائد، اقدار اور مقاصد کی بنیاد ہوتا ہے۔ یہی نظریہ لوگوں کو ایک مقصد دیتا ہے، ان کی رہنمائی کرتا ہے اور انہیں ایک مشترکہ سمت میں آگے بڑھنے میں مدد دیتا ہے۔ اسی لیے آج کی ویڈیو میں ہم یہ سمجھیں گے کہ نظریہ کیا ہے، نظریہ معاشرے کو کس طرح متاثر کرتا ہے، کسی قوم کے لیے نظریے کی کیا اہمیت ہوتی ہے اور قومی ترقی میں نظریے کا کیا کردار ہوتا ہے۔ یہ موضوع نہ صرف امتحان کے نقطۂ نظر سے اہم ہے، بلکہ نظریہ پاکستان کو سمجھنے کے لیے بھی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، کیونکہ آگے چل کر ہم پاکستان کی نظریاتی بنیاد پر تفصیل سے گفتگو کریں گے۔ اس ویڈیو کے بہترین PDF نوٹس بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، لہٰذا انہیں ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اپنی دہرائی کے لیے استعمال کیجیے۔ تو آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ نظریہ کیا ہوتا ہے۔ What is ideology؟ نظریہ کیا ہے؟ Ideology is a system of ideas, beliefs, values and goals۔ نظریہ خیالات، عقائد، اقدار اور مقاصد کا ایک منظم نظام ہوتا ہے۔ طلبہ، سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ نظریہ دراصل ہوتا کیا ہے۔ نظریہ چند خیالات یا عقائد کا نام نہیں، بلکہ ایسے اصولوں اور اقدار کا مجموعہ ہوتا ہے جو کسی فرد یا قوم کی زندگی کی رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ لوگوں کو بتاتا ہے کہ ان کے مقاصد کیا ہیں، انہیں کن اصولوں پر چلنا چاہیے اور مستقبل میں کس سمت آگے بڑھنا ہے۔ It provides گائیڈنس فار انڈیویجول اینڈ کولیکٹیو لائف۔ یہ فرد اور معاشرے کی زندگی کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ جس طرح ایک مسافر کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے نقشے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح افراد اور قوموں کو اپنی زندگی میں رہنمائی کے لیے نظریے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نظریہ زندگی کے مختلف معاملات میں صحیح فیصلے کرنے میں مدد دیتا ہے اور انسان کو ایک واضح راستہ فراہم کرتا ہے۔ آئیڈیالوجی انفلوئنسز دا وے پیپل تھنک اینڈ ایکٹ۔ نظریہ لوگوں کی سوچ اور طرز عمل کو متاثر کرتا ہے۔ انسان جس نظریے پر یقین رکھتا ہے، اس کی سوچ اور عمل بھی اسی کے مطابق ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر، اگر کسی معاشرے میں دیانتداری اور انصاف کو اہمیت دی جاتی ہے تو وہاں کے لوگوں کے رویوں میں بھی ان اقدار کا اثر نظر آتا ہے۔ اسی لیے نظریہ انسانی کردار کی تشکیل میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ It helps distinguish between right and wrong۔ یہ درست اور غلط میں فرق سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ ہر معاشرے میں کچھ اصول اور اقدار ہوتی ہیں جن کی بنیاد پر اچھائی اور برائی کا تعین کیا جاتا ہے۔ نظریہ انسان کو یہ سمجھنے میں مدد دیتا ہے کہ کون سا عمل درست ہے اور کون سا عمل غلط۔ یہی رہنمائی معاشرے میں نظم و ضبط اور اخلاقی استحکام پیدا کرتی ہے۔ Ideology provides purpose and direction to society۔ نظریہ معاشرے کو مقصد اور سمت فراہم کرتا ہے۔ اگر کسی معاشرے کے پاس کوئی واضح مقصد نہ ہو تو وہ ترقی کی منزل طے نہیں کر سکتا۔ نظریہ معاشرے کو ایک مشترکہ ہدف دیتا ہے اور لوگوں کو اس مقصد کے حصول کے لیے متحد کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کامیاب قوموں کے پاس ہمیشہ ایک واضح نظریہ موجود ہوتا ہے۔ Every nation develops an ideology according to its beliefs and aspirations۔ ہر قوم اپنے عقائد اور امنگوں کے مطابق ایک نظریہ تشکیل دیتی ہے۔ دنیا کی ہر قوم کے اپنے عقائد، روایات اور مقاصد ہوتے ہیں۔ انہی بنیادوں پر وہ اپنا نظریہ تشکیل دیتی ہے۔ یہی نظریہ اس قوم کی شناخت بنتا ہے اور اسے دوسری قوموں سے ممتاز کرتا ہے۔ پاکستان کا بھی ایک مخصوص نظریہ ہے جسے ہم آگے آنے والی ویڈیوز میں تفصیل سے پڑھیں گے۔ نیکسٹ ہے ہاؤ ڈز آئیڈیالوجی شیپ سوسائٹی۔ نظریہ معاشرے کو کیسے تشکیل دیتا ہے؟ آئیڈیالوجی ریفلیکٹس دا بلیفس اینڈ ویلیوز آف اے سوسائٹی۔ نظریہ معاشرے کے عقائد اور اقدار کی عکاسی کرتا ہے۔ کسی بھی معاشرے کے نظریے کو دیکھ کر اس کے عقائد اور اقدار کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی معاشرہ انصاف، مساوات اور دیانتداری کو اہم سمجھتا ہے تو یہ چیزیں اس کے نظریے میں بھی نمایاں نظر آئیں گی۔ اسی لیے نظریہ کسی معاشرے کی فکری پہچان سمجھا جاتا ہے۔ It influences social, political and economic thinking۔ یہ سماجی، سیاسی اور معاشی سوچ پر اثر انداز ہوتا ہے۔ نظریہ صرف چند خیالات تک محدود نہیں ہوتا، بلکہ معاشرے کے مختلف شعبوں کو متاثر کرتا ہے۔ لوگوں کے سماجی تعلقات،
سیاسی فیصلے اور معاشی ترجیحات بھی بڑی حد تک ان کے نظریے کے مطابق تشکیل پاتی ہیں۔ آئیڈیالوجی انکریجز پیپل ٹو ورک ٹورڈ کامن گولز۔ نظریہ لوگوں کو مشترکہ مقاصد کے لیے کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ جب کسی قوم کے افراد ایک ہی نظریے پر یقین رکھتے ہوں تو ان کے مقاصد بھی مشترکہ ہو جاتے ہیں۔ اس طرح وہ ذاتی مفادات سے بالاتر ہو کر اجتماعی کامیابی کے لیے کام کرتے ہیں، جس سے قومی ترقی کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ It promotes unity and cooperation among citizens۔ یہ شہریوں کے درمیان اتحاد اور تعاون کو فروغ دیتا ہے۔ مشترکہ نظریہ لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے۔ جب افراد ایک جیسے اصولوں اور مقاصد پر یقین رکھتے ہوں تو ان کے درمیان اتحاد پیدا ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ بہتر تعاون کرتے ہیں۔ یہی اتحاد کسی بھی قوم کی اصل طاقت ہوتا ہے۔ نیشنل پالیسیز آر often influenced بائی آئیڈیالوجی۔ قومی پالیسیاں اکثر نظریے سے متاثر ہوتی ہیں۔ کسی بھی ملک کی حکومت جب اہم فیصلے کرتی ہے تو وہ عموماً ملک کے بنیادی نظریے کو مد نظر رکھتی ہے۔ اسی لیے نظریہ صرف عوام ہی نہیں بلکہ ریاستی پالیسیوں اور قومی منصوبہ بندی پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ اسٹرانگ کمٹمنٹ میکس این آئیڈیالوجی مور افیکٹو۔ مضبوط وابستگی نظریے کو زیادہ مؤثر بناتی ہے۔ صرف نظریہ موجود ہونا کافی نہیں ہوتا بلکہ اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ جب افراد اپنے نظریے پر مضبوط یقین رکھتے ہوں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں تو وہ نظریہ زیادہ مؤثر ثابت ہوگا اور معاشرے پر مثبت اثرات مرتب کرے گا۔ نیکسٹ ہے امپورٹنس آف آئیڈیالوجی۔ نظریے کی اہمیت۔ آئیڈیالوجی gives strength and confidence to a nation۔ نظریہ قوم کو قوت اور اعتماد فراہم کرتا ہے۔ طلبہ، جب کسی قوم کے پاس ایک واضح نظریہ موجود ہو تو اس کے افراد اپنے مقاصد سے آگاہ ہوتے ہیں۔ یہی آگاہی ان میں اعتماد پیدا کرتی ہے اور انہیں مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ دیتی ہے۔ تاریخ میں ہم دیکھتے ہیں کہ مضبوط نظریات رکھنے والی قومیں بڑے چیلنجز کے باوجود کامیابی حاصل کرتی رہی ہیں۔ It promotes national unity and cohesion۔ یہ قومی اتحاد اور یکجہتی کو فروغ دیتا ہے۔ قومیں صرف سرحدوں سے نہیں بلکہ مشترکہ نظریات اور مقاصد سے بھی جڑی ہوتی ہیں۔ جب لوگ ایک ہی نظریے پر یقین رکھتے ہوں تو ان کے درمیان اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ یہی اتحاد قومی ترقی اور استحکام کی بنیاد بنتا ہے۔ آئیڈیالوجی ہیلپس اوورکم چیلنجز اینڈ ڈیفیکلٹیز۔ نظریہ مشکلات اور چیلنجز کا مقابلہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ ہر قوم کو مختلف ادوار میں مسائل اور مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایسے حالات میں نظریہ لوگوں کو ثابت قدم رہنے اور اپنے مقاصد سے وابستہ رہنے کی ترغیب دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نظریہ قوم کو مایوسی کے بجائے امید اور جدوجہد کا راستہ دکھاتا ہے۔ It explains the rights and responsibilities of citizens۔ یہ شہریوں کے حقوق اور ذمہ داریوں کو واضح کرتا ہے۔ ایک منظم معاشرے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ اپنے حقوق اور فرائض دونوں سے آگاہ ہوں۔ نظریہ افراد کو یہ شعور دیتا ہے کہ انہیں معاشرے اور ریاست کے لیے کیا کردار ادا کرنا ہے اور انہیں کون سے حقوق حاصل ہیں۔ It encourages dedication to national objectives۔ یہ قومی مقاصد کے ساتھ وابستگی پیدا کرتا ہے۔ جب کسی قوم کے افراد اپنے نظریے پر یقین رکھتے ہوں تو وہ قومی اہداف کے حصول کے لیے زیادہ سنجیدگی سے کام کرتے ہیں اور اپنی صلاحیتوں کو ذاتی مفاد کے بجائے قومی مفاد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس سے ترقی کی رفتار میں اضافہ ہوتا ہے۔ آئیڈیالوجی پلیز این امپورٹنٹ رول ان نیشنل ڈیولپمنٹ۔ یہ قومی ترقی میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ قومی ترقی صرف معاشی وسائل سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے فکری اور نظریاتی بنیاد بھی ضروری ہوتی ہے۔ نظریہ قوم کو ایک واضح سمت دیتا ہے اور مختلف شعبوں میں ترقی کے لیے رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ نیکسٹ ہے آئیڈیالوجی اینڈ نیشنل پروگریس۔ نظریہ اور قومی ترقی۔ A clear ideology provides a sense of direction to a nation۔ واضح نظریہ قوم کو ایک متعین سمت فراہم کرتا ہے۔ جس طرح ایک جہاز کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے راستے کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح قوموں کو بھی ترقی کے سفر میں واضح سمت درکار ہوتی ہے۔ نظریہ قوم کو بتاتا ہے کہ اس کے مقاصد کیا ہیں اور انہیں حاصل کرنے کے لیے کس راستے پر چلنا ہے۔ آئیڈیالوجی موٹیویٹس پیپل ٹو ورک فار کولیکٹیو سکسیس۔ نظریہ اجتماعی کامیابی کے لیے لوگوں کو متحرک کرتا ہے۔ طلبہ، بڑی کامیابیاں صرف ایک فرد کی کوشش سے حاصل نہیں ہوتی بلکہ پوری قوم کے اجتماعی تعاون سے ممکن ہوتی ہیں۔ نظریہ لوگوں میں یہ احساس پیدا کرتا ہے کہ وہ سب ایک مشترکہ مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، جس سے اجتماعی کامیابی کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ It helps maintain stability during difficult times۔ یہ مشکل حالات میں استحکام برقرار رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ قوموں کی زندگی میں بعض اوقات سیاسی، معاشی یا سماجی مشکلات پیدا ہو جاتی ہیں۔ ایسے حالات میں ایک مضبوط نظریہ لوگوں کو متحد رکھتا ہے اور انہیں انتشار کے بجائے استحکام کی طرف لے جاتا ہے۔ Shared values strengthen national identity۔ مشترکہ اقدار
قومی شناخت کو مضبوط بناتی ہیں۔ قومی شناخت صرف نام یا جغرافیہ سے نہیں بنتی بلکہ مشترکہ اقدار اور نظریات بھی اس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ جب ایک قوم کے افراد ایک جیسی بنیادی اقدار پر یقین رکھتے ہوں تو ان کی قومی شناخت مزید مضبوط ہو جاتی ہے۔ آئیڈیالوجی انسپائرز پیپل ٹو اچیو لانگ ٹرم گولز۔ نظریہ طویل مدتی مقاصد کے حصول کی ترغیب دیتا ہے۔ بعض قومی مقاصد ایسے ہوتے ہیں جن کے حصول میں کئی سال لگ جاتے ہیں۔ نظریہ لوگوں کو صبر، استقامت اور مسلسل محنت کی ترغیب دیتا ہے تاکہ وہ طویل مدت کے اہداف کو حاصل کر سکیں۔ اسٹرانگ نیشنز آر آفن گائیڈ بائی کلیئر پرنسپلز اینڈ آئیڈیلز۔ مضبوط قومیں عموماً واضح اصولوں اور نظریات کی رہنمائی میں آگے بڑھتی ہیں۔ دنیا کی ترقی یافتہ اور مضبوط قوموں کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کے پاس کچھ واضح اصول اور نظریات موجود ہوتے ہیں۔ یہی اصول ان کی پالیسیوں، فیصلوں اور قومی ترقی کی بنیاد بنتے ہیں۔ اس لیے نظریہ کسی بھی قوم کی مضبوطی اور کامیابی کے لیے نہایت اہم ہوتا ہے۔ طلباء، ابھی اس پورے ٹاپک کی ہم ایک مختصر دہرائی کر لیتے ہیں۔ آئیڈیالوجی از اے سسٹم آف بلیفز، ویلیوز اینڈ گولز۔ نظریہ عقائد، اقدار اور مقاصد کا ایک منظم نظام ہے۔ طلباء، آج کی ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ نظریہ صرف چند خیالات کا مجموعہ نہیں ہوتا بلکہ یہ ایسے اصولوں اور اقدار پر مشتمل ہوتا ہے جو افراد اور قوموں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ It influences the thinking and actions of individuals and societies۔ یہ افراد اور معاشروں کی سوچ اور عمل کو متاثر کرتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ نظریہ لوگوں کے خیالات، فیصلوں اور رویوں پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مختلف معاشروں میں رہنے والے لوگوں کی سوچ اور ترجیحات بھی مختلف ہو سکتی ہیں۔ آئیڈیالوجی پروموٹس یونٹی، کوآپریشن اینڈ کامن پرپز۔ نظریہ اتحاد، تعاون اور مشترکہ مقصد کو فروغ دیتا ہے۔ ایک مشترکہ نظریہ افراد کو ایک دوسرے کے قریب لاتا ہے اور انہیں اجتماعی کامیابی کے لیے مل کر کام کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسی اتحاد سے قومیں مضبوط بنتی ہیں۔ اٹ گائیڈز نیشنل پالیسیز اینڈ کلیکٹیو ایفرٹس۔ یہ قومی پالیسیوں اور اجتماعی کوششوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ نظریہ صرف افراد ہی نہیں بلکہ ریاستی سطح پر بھی اثر ڈالتا ہے۔ قومیں، پالیسیاں اور اہم فیصلے اکثر ملک کے بنیادی نظریات کی روشنی میں کیے جاتے ہیں۔ آئیڈیالوجی ہیلپس نیشنز فیس چیلنجز ود کانفیڈنس۔ نظریہ قوموں کو اعتماد کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنے میں مدد دیتا ہے۔ مشکل حالات میں نظریہ قوم کو حوصلہ اور ثابت قدمی فراہم کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مضبوط نظریاتی بنیاد رکھنے والی قومیں مشکلات کا بہتر مقابلہ کرتی ہیں۔ A strong ideology contributes to national progress and stability۔ مضبوط نظریہ قومی ترقی اور استحکام میں اہم کردار ادا کرتا ہے۔ آخر میں ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ نظریہ قوم کو سمت، اتحاد اور مقصد فراہم کرتا ہے جس کے نتیجے میں ترقی اور استحکام پیدا ہوتا ہے۔ عزیز طلباء، اب آخر میں ہم کچھ امپورٹنٹ کوسچنز دیکھ لیتے ہیں جو اس ٹاپک سے متعلق ہیں اور پیپر میں آ سکتے ہیں، تو آپ دیکھ لیں کہ وہ کون سے کوسچن ہو سکتے ہیں اور ان کے جواب میں آپ نے کیا لکھنا ہے۔ پہلا کوسچن ہے واٹ از آئیڈیالوجی؟ نظریہ کیا ہے؟ اس سوال میں نظریے کی تعریف، بنیادی تصور اور اس کے اہم اجزاء بیان کریں۔ دوسرا کوسچن ہو سکتا ہے وائی از آئیڈیالوجی امپورٹنٹ فار اے نیشن؟ کسی قوم کے لیے نظریہ کیوں اہم ہوتا ہے؟ اس سوال میں قومی اتحاد، رہنمائی اور ترقی میں نظریے کی اہمیت واضح کریں۔ تیسرا کوسچن ہو سکتا ہے ہاؤ ڈز آئیڈیالوجی انفلوئنس سوسائٹی؟ نظریہ معاشرے کو کس طرح متاثر کرتا ہے؟ اس سوال میں نظریے کے سماجی، سیاسی اور معاشی اثرات کی وضاحت کرنی ہوگی۔ نیکسٹ کوسچن ہو سکتا ہے ہاؤ ڈز آئیڈیالوجی پروموٹ نیشنل یونٹی؟ نظریہ قومی اتحاد کو کیسے فروغ دیتا ہے؟ اس سوال میں مشترکہ اقدار، عقائد اور قومی مقاصد کے کردار پر روشنی ڈالیں۔ اچھا، ایک اور کوسچن ہو سکتا ہے واٹ رول ڈز آئیڈیالوجی پلے ان نیشنل ڈیولپمنٹ؟ قومی ترقی میں نظریے کا کیا کردار ہے؟ اس سوال میں قومی ترقی، استحکام اور اجتماعی کامیابی میں نظریے کی اہمیت بیان کریں۔ اور لاسٹ کوسچن ہو سکتا ہے ہاؤ ڈز آئیڈیالوجی پرووائڈ ڈائریکشن ٹو اے نیشن؟ نظریہ قوم کو سمت کیسے فراہم کرتا ہے؟ اس سوال میں قومی مقاصد کے تعین اور رہنمائی میں نظریے کے کردار کو واضح کریں۔ یہ تمام سوالوں کے جو جواب ہیں ہم اس ویڈیو میں آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو یہ سارے سوالوں کے جواب لکھنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ الحمدللہ طلباء، آج کے ویڈیو میں ہم نے نظریے کے بنیادی تصور، اس کی خصوصیات، اہمیت اور قومی ترقی میں اس کے کردار کو تفصیل سے سمجھا۔ ہم نے یہ بھی جانا کہ نظریہ کسی بھی قوم کو سمت، مقصد، اتحاد اور حوصلہ افزائی فراہم کرتا ہے اور یہی چیز اسے ترقی اور استحکام کی طرف لے جاتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ اب آپ کے لیے نظریے کا تصور پہلے سے کہیں زیادہ واضح ہو گیا ہوگا، کیونکہ یہ موضوع آگے چل کر نظریہ پاکستان کو سمجھنے کی بنیاد بنے گا۔ اس ویڈیو کے بہترین PDF نوٹس آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائیں گے، لہٰذا انہیں ضرور ڈاؤن لوڈ کیجیے اور اپنی دہرائی کے لیے استعمال کریں۔ اگر ویڈیو مفید لگی ہو تو اسے پسند کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور خانپور کوچنگ کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے تاکہ آنے والی تمام تعلیمی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو علم نافع عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔